امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دنیا کی نظریں بیگرام ایئر بیس کی جانب مبذول کرائیں۔ وہی ایئر بیس جو کبھی سوویت جنگ کا مرکز تھا اور آج چین کے قریب واشنگٹن کی نئی صف بندی کی علامت بن چکا ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف اس ایئر بیس پر دوبارہ قبضے کے ارادے ظاہر کیے بلکہ برطانیہ کے ساتھ دفاعی اور توانائی معاہدہ بھی کیا، جس سے عالمی طاقتوں کے کھیل میں ایک اور مہلک چال کھیلی گئی ہے۔ کیا پھر امریکہ افغانستان میں داخل ہو رہا ہے؟ اور کیا طالبان حکومت کے دو دھڑوں میں بٹنے کے بعد یہ معاملہ مزید بگڑ گیا ہے؟ دوسری جانب خبر خیمہ بستی کے مکینوں نے سیلابی پانی اترتے ہی فوراً گھروں کا رخ کرنا شروع کیا۔ چیف ایڈیٹر خبریں امتنان شاہد اور ٹیم کو ڈھیروں دعائیں ملی، جبکہ متاثرین کو راشن پہنچا کر رخصت کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں پاکستان کی غلطی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی پالیسیوں اور ماحولیاتی تباہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے ایوانوں میں امداد اور عالمی معاہدوں کی بازگشت گونج رہی ہے، کیا کسی کو ان غریب خاندانوں کی کرہ سنائی دے گی جن کے لیے یہ آفت زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زہیب بٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کی توجہ ایک بار پھر افغانستان بگرام ایئر بیس کی طرف کروا دی۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایک بار پھر بگرام ایئر بیس کا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے وہاں برطانیہ کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے جو ہیں وہ طے کیے ہیں، جس کے تحت جو امریکہ برطانیہ میں جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا اور نوکریاں جو ہے اس میں لیں گی۔ دوسری طرف برطانیہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے امریکہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس پر قبضہ حاصل کر لے گا۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ جب طالبان کی حکومت نے جو کنٹرول سنبھالا، امریکی فوج کا انخلا شروع ہوا، تب امریکہ نے اس کا ایئر بیس کا جو ہے قبضہ چھوڑا، جو کہ اس کی اچھی خاصی ایک اس کی تاریخ ہے، جس میں سوویت جو ہے جو وار تھی اس کا یہ مرکز رہا، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اس پہ جو ہے قابض رہا۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد امریکہ نے اس کا قبضہ چھوڑ دیا۔ سوال یہ کیا طالبان حکومت جو ہے آپس میں جو ان کا ایک درار پڑ گئی ہے، قندھار اور کابل جو دو گروپس بن گئے ہیں، کیا طالبان حکومت کی اوپر جو کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، یا دوبارہ امریکہ طالبان کی حکومت افغانستان میں کرنا چاہ رہا ہے؟ امریکہ کہتا یہ ہے کہ چین ایئر بیس جو ہے، چین ایئر بیس بگرام ایئر بیس سے 1 گھنٹہ کی مسافت پہ ہے، جس کے نزدیک چین اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہے وہ اس کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ضیاء بلوچ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخرکار یہ معاملہ کیا ہے، یہ کن جو ہے نئی صف بندیوں کی طرف یہ جا رہا ہے امریکہ، اور ان سے یہ بھی جانیں گے آج خبر خیمہ بستی کا جو اختتام ہوا ہے اور خبر خیمہ بستی کے جو مکین تھے ان کو جو خشک راشن دے کے جو روانہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ان سے مکمل جو ہے تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب آپ نے اچھا انٹرو دیا۔ دیکھیں پہلے دنیا کہتے تھے بہت بڑی، اب دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی ہے، لیکن بہرحال دنیا کے جو 250 ممالک ہیں جتنے بھی ہیں، اس میں اگر کہیں سیاست ہو رہی ہے تو اسی خطے میں ہو رہی ہے، یعنی ادھر سے گولف میں عرب ممالک ہیں اور ادھر سے پاکستان، افغانستان، ساتھ چائنا بیٹھا ہوا ہے، ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ساتھ سوویت یونین ہے۔ ٹوٹل جو مرکز ہے سیاست کا وہ یہیں پر ہے۔ اچھا، ایک اکیلا چودھری تھا، یونیپولر ورلڈ تھی ماضی قریب میں، ایک ہی چودھری تھا امریکہ، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کام جو ہے نا وہ بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹا سا کام جو تھا وہ امریکی اشارے پر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، اس سے نئی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور وہی بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا اعتماد ختم ہو گیا اور اس وقت وہ بکلا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو دل میں بات ہو پھر وہ زبان پر آ جاتی ہے۔ اب امریکی صدر جو ہے وہ دورے پر ہیں جناب برطانیہ کے، اور وہ کیٹ مڈلٹن کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں جی آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہو تم، وہ اس قسم کا بہرحال وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اور ساتھ ہی وہ ایک عجیب سی، مطلب ان کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی کہ جب وہ جناب معائنہ کر رہے ہیں پریڈ کا، تو وہ بادشاہ چارلس کے سے بات کرنے کی بجائے وہ گارڈ جو ہے اس سے گپ شپ کر رہے ہیں اور وہ چارلس پیچھے پھر رہا ہے۔ مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے، غیر روایتی چونکہ شخصیت ہے۔ اب اس کے دل میں تھا، اس پچھتا رہا ہے کہ ہم نے بگرام ایئر بیس کیوں چھوڑا۔ دیکھیں جب یہ یہاں سے گئے تھے اس وقت جناب حکومت تھی یہاں پر عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا یہاں سے نکلنے میں، تو وہ افراتفری میں چلے تو گئے۔
ایک تو بہت زیادہ اسلحہ چھوڑ گئے جو پاکستان کے لیے اب اس وقت وبال جان بنا ہوا ہے، وہ طالبان کے یا دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا طالبان حکومت کے ہاتھ میں وہ پھر بھی ہے، وہاں پر آپ قیمت لگائیں اور کوئی اسلحہ خرید لیں، کسی کے پاس ہی بھی ہے کوئی سستا. اچھا تو ایسی صورت میں وہ اور نئی جو سب بندیاں ہوئے خاص طور پر پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس نے بھی ہلایا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے. اس وقت امریکہ اسرائیل اپنے آپ کو تنہا محسوس کر، اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تنہا ہو گئے عالمی طور پر، لیکن وہ کہتے ہیں رٹائی ہے اس کی، لیکن معاملہ ختم ہو گیا. اور دوسرا جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی قوت اور پیسہ جو ہے وہ سعودی عرب کا، تو اب ایک نئی عالمی مسلم سپر پاور کی بات کی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ لفظ استعمال ہو رہا ہے عالمی مسلم سپر پاور. اچھا مسلم بھی احتیاط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ جو آگے اب نیا فیکٹ ہے، روزنامہ خبریں میں آپ نے خبریں بھی چھاپی کہ اب دو مزید ممالک قطر اور یو اے ای بھی پاکستان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اب ان ممالک کے بعد دوسرا اٹیک کے بعد اب ان ساری صورتحال میں جناب جو ایک نئی پاور بنے گی وہ امریکہ کو اس سے خطرہ ہے. اور دوسرا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انڈیا چائنا کے ساتھ چلا گیا، چائنا آلریڈی سوویت یونین کے ساتھ ہے، سعودیہ خلیج جو کنٹریز ہے وہ امریکہ سے ڈس اٹیچ ہو گئے، پاکستان آلریڈی چین پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ہم نے سی پیک چلایا ہوا ہے. تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اب اس گیم میں واپس آنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوں گے ٹیکا بنے گا، پھر ہمارا ٹیکا بنے گا. تو اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب بگرام ایئر بیس کو واپس لیں، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے چائنا جو ہے جہاں اس کا نیوکلیر پلانٹ ہے وہ ایک جناب گھنٹے کے فاصلے پر ہے. بات یہ ہے کہ اب ایون امریکہ کے اندر افغانستان سے تو جو رد عمل آئے گا سو آئے گا، امریکہ کے اندر رد عمل آنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی ایک نئی جنگ کرنے جا رہے ہو پھر دوبارہ، یہ تو آپ بگرام ایئر بیس واپس لینے کی جو بات کرتے ہو اس کا مطلب ایک نئی جنگ کرتے ہو. اور پہلے جو جنگ ہوئی تھی دیکھیں وہ 9/11 کے آڑ میں ہوئی تھی، اب کیا اور اس وقت بپھرا ہوا تھا، پوری دنیا بھی خاموش تھی، اور اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے پہلے عراق پر چڑھائی کی اور پھر اس نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دی تھی. سر ایک سوال یہاں پہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تبھی میرے ذہن میں ہے کہ 9/11 کو ایشو بنا کے انہوں نے تو پھر افغانستان میں حملہ کیا تھا. اب یہ بات کر رہے ہیں کہیں کوئی دوبارہ تو نہیں ایسا؟ میں لائٹ موڈ میں کہوں جیسے 9/11 میں کیا تھا پاکستان میں 9 مئی کے چکر میں بھی یہ سب کچھ کیا گیا. بہرحال 9 مئی بھی جینون تھا اور 9/11 بھی وہ جو ہے نا جینون تھا. تو اس وقت کی بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے. اب اس کی اب بگرام ایئر بیس لینا بھی بڑا، ایک ہے کہ وہ افغانوں کو خرید کر ان سے لے لیں، ایک یہ ہو سکتا ہے، اور پیسہ بہت کچھ کر دیتا ہے. لیکن ساتھ وہ چائنا اور سوویت یونین، اب ایون انڈیا، ایون پاکستان، اب وہ پرانے والے حالات نہیں رہے، حالات بہت تبدیل ہو گئے. اب اس کی خواہش ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر معاملہ حل کرنا ہے تو پہلے یہ جو غزہ میں چڑھائی ہو رہی ہے اور غزہ کو جناب بالکل جو تباہ و برباد کر دیا ہے. اب سر نظر آ رہا ہے کہ ہم پہلے یہ خبریں جو تھی کہ جناب ہم حماس پر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس نے وہ تورا بورا سے بھی معاملہ آگے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اچھا اب تو حماس قیادت وہاں نہیں ہے، اب وہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کو جان بوجھ کر ہٹ کر رہے ہیں اس وقت جو اسرائیل جو ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ جناب کنسٹرکشن ختم کر کے اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے سیدھا چٹیل میدان بنانا چاہتا ہے. اور اب عربوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر اندازہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکے گا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف خیمہ بستی. تو بات یہ ہے کہ بڑے بڑے میڈیا گروپ ہیں جناب پاکستان میں، اور لیکن ضیاء شاہد والی سوچ اور چیف ایڈیٹر جناب امتنان شاہد صاحب کی جو عملی اقدامات ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. دیکھیں ضیاء شاہد صاحب آج سے 20 25 30 سال پہلے جو کر گئے لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں. صحافت میں انہوں نے جو نئے انداز دیے، امام صحافت وہ کہلائے ہیں پاکستان کی جناب صحافت. اور اسی طریقے سے جو انوویشن ہے خاص طور پر ہمارے امتنان شاہد صاحب نے وہ کمال کی ہے. تو ابھی جناب سیلاب کے ابتدائی دن تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے خاموش صرف خبریں نہیں دینی، ہم نے عملی طور پر مدد کرنا ہے. اور اتنی بڑی بڑی این جی اوز اتنا کام نہیں کر سکتی جتنے خیمے آر وہ جو ادھر دورہ کرنے آئے ہیں، بڑے بڑے جو نام آئے ہیں، وہ چاہے حکومتی ممبران ہو، مسلم لیگ نون کے سارے لوگ گئے، پی ٹی آئی کے سارے لوگ گئے، پیپلز پارٹی کے سارے لوگ گئے، سیاسی ایک بات انہوں نے مشترکہ کی ہے
کہ ہم نے کسی اور میڈیا گروپ کو ایسی کاوش کرتے نہیں دیکھا, اور اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ عمران شاہی صاحب کو جاتا ہے. جو ہمارے پرنٹ میڈیا, ایون الیکٹرانک میڈیا, وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے نا, اور خبریں میڈیا گروپ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ یہ عمران شاہ صاحب کی سوچ ہے, ان کے والد صاحب. انہوں نے ہنگامی حالات میں انہوں نے 24 آورز کا الٹیمیٹم دے کے اور پھر یہ سارا پوری کی پوری ٹیم, تینوں چاروں شہروں کے چاہے حافظ آباد میں ہو, چاہے بہاولپور میں ہو, جلال پور میں ہو, شجاع آباد میں ہو, ملتان میں ہو. دیکھیں میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں, مجھے وہاں کی زمینی صورتحال کا علم ہے. تو وہاں کی جو ٹیم نے کام, مطلب زبردست قسم کا کام کیا ہے. آسان نہیں ہے 900 لوگوں کو 2-3 ٹائم کھانا دینا اور عزت کے ساتھ دینا. سب سے بڑی بات یہ ہے. دیکھیں میں تنقید نہیں کرنا چاہتا پنجاب حکومت پر, یہ تو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ روکھی سوکھی خود کھاتے ہیں, لسی سے کھانا کھاتے ہیں, وہ عادی نہیں ہوتے کہ لائنوں میں لگ کر کھانا لیں. پنجاب حکومت کھانا دے رہی ہے, لائنوں میں لگا کے کھانا دے رہی ہے. میں آپ سیدھی سی بات کروں, اور وہ لوگ بھوکوں مرنا پسند کرتے ہیں, لائنوں میں لگنا پسند نہیں کرتے. لیکن خبریں مستی میں نہ کبھی لائن لگی, ہمارے ورکرز نے, ہمارے جناب والنٹیئرز نے جا کر ان کے خیموں کے اندر ان کو جناب کھانا دیا. چاہے وہ جوتے ہیں, چاہے وہ بالکل بالکل کسی طرح بھی ہے. سر جی اس وقت جو ایون جو جانوروں کا چارہ جو ہے وہ مہیا کیا گیا, یہ بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اقدام ہے. میں نے یہ نہیں کہ ہمارا اخبار ہے یا ہمارا میڈیا چینل ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں, سر میں نے کسی اور جگہ پہ یہ نہیں دیکھا. سر جی سینکڑوں ٹینٹ جو تھے نا, انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے کچھ نہیں واپس لے جانا, وہ ٹینٹ بھی ان کے حوالے کر دیا. مطلب اس طریقے سے آپ کی خدمت کہیں اور جگہ نہیں ملتی. اور آخری بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو بار بار کہا جا رہا ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, کہ یہ لاس بہت زیادہ ہے, عالمی برادری سے اپیل کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے. لیکن وفاقی حکومت ایسا نہیں کر رہی. ہمارے جناب جو صدر صاحب ہیں وہ اپنی فیملی اہل خانہ سمیت چین کے 10 روزے دورہ پر, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے جناب جنیوا میں چلے گئے. اب لندن, جنیوا اور وہ جناب, اور پتہ چلا ہے کہ یہ 28 تاریخ تک, یہ 28 سپٹمبر تک یہ دورے ہوں گے. 25 کو تو ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے نا. مطلب یہ کروشل ٹائم ہے. یہاں سے جناب حکمران یہاں سے جا چکے, وہ اپنی اپنی جناب معاملات میں مصروف ہیں. ایسے میں اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان میں بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوا ہے, ان کی مدد کی جائے. پاکستان کے حکمران نہیں کر رہے, لیکن اقوام متحدہ نے اپیل کر لی. لیکن جو انفرادی سطح پر اور ہمارے ہاں نجی سطح پر جو کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پر خبریں میڈیا گروپ نے کیا ہے, وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. بہت شکریہ. جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنا فیملی کوالٹی ٹائم منانے دوروں پہ ہیں. اس دوروں کے دور میں اقوام متحدہ جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ قصور پاکستان کا نہیں, ان ممالک کا ہے جنہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے جو سبب بنے ہیں. ان کو چاہیے کہ پاکستان میں سیلاب نے جو متاثرین کو جو متاثر کیا ہے اس کا ازالہ وہ ممالک بھریں, اور عالمی برادری مل کے جو ہے پاکستان کا اس مشکل وقت میں ساتھ دے. مزید ایسی انفارمیشن دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.